تعلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، کہ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، علم والے اور بے علم برابر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا کا نظام ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے وہ اس دنیا کے گوشے گوشے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جسے علم کی دولت نہیں ملتی وہ اس دنیا میں گمشتہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہماری زندگی کا جزء لا یفق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو فی الصین، کہ اگر تمہیں چین جا کر علم حاصل کرنا پڑے تو چین جاؤ لیکن علم ضرور حاصل کرو۔ محترم سامعین، تعلیم ہر زمانے میں پیش آنے والے مشکلات سے نمٹنے کے لیے معاون بنتی ہے۔ جب بھی اور جس حد میں بھی مشکلات آتی ہے تعلیم اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت عطا کرتی ہے۔ تعلیم بنیادی طور پر صلاحیت و قابلیت پیدا کرتی ہے، تعلیم نئی نئی امکانات کے دروازے کھولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب میں حسن علم کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے، اور یہی نہیں بلکہ تعلیم معاشرے میں شور اجاگر کر دے اور بچوں کی اچھی تربیت میں معاون بنتی ہے۔ تبھی تو شاعر مشرق علامہ اقبال کہے خوب لکھتے ہیں کہ ہو علم تو پھر کیا نہیں مقام تمہارے، ہو علم تو پھر کیا نہیں مقام تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ محترم سامعین، انسانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کی بنیادی وجہ علم سے محرومی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں اور ارد گرد کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، آزادانہ فیصلہ لیتا ہے اور اپنی زندگی پر سب سے پہلے اپنا حق سمجھتا ہے، اور آزادی کی تمام صفتیں کسی بھی انسان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب میں ہمیشہ سے غلاموں کو علم حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، انہیں تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، اور جس کسی نے بھی علم حاصل کر لیا اس نے اپنے غلامی کے خلاف آواز بلند کی، انسانی پامال کے خلاف تحریکیں چلائی، اور اپنے تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے میں آزادی چاہی۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پورا کا پورا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ صدر عالی وقار، ہم یہ بات ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی میدان کے سپاہی جب جابر بن نیان الغازی البیرونی بنتے ہیں تو اپنی زندگی بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے سپاہی جب آئیزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے سپاہی جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو ابراہم لنکن اور نیلسن منڈیلا بن کر اپنے قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے سپاہی جب سیاست رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد بن کر اپنے قوم کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تعلیمی میدان کے سپاہی اگر کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کو اپنے انگلی کے اشارے پر نچاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنے ساتھ کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والی۔ محترم سامعین، لیکن آج کی اس دور کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، کیا تعلیم کے نام پر بچوں کے ہاتھ میں کتابوں سے بھری وزنی بیگ تھما دی جاتی ہے، جس کی ایک طرف وہ جسمانی تھکاوٹ کے شکار ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ذہنی تھکاوٹ کے بھی۔ آج ہمارا تعلیمی نظام بچوں کی تعلیمی تربیت سے زیادہ رٹے رٹائے جملوں پر زور دیتا ہے، جو نہ صرف طلباء کے لیے ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس رٹے رٹائے سسٹم سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا تعلیمی نظام رائج کرنا ہے جو نہ صرف طلباء کو حقیقی تعلیم سے روشناس کرے بلکہ انہیں اس موجودہ دور میں ہم اہم ہونے میں مددگار ہو۔ صدر عالی وقار، تعلیم وہ روشنی ہے جو انسانوں کے دل و دماغ کو منور کرتی ہے، اسے حق و باطل کی پہچان عطا کرتی ہے، اور یہ تو کچھ نہیں ہے بلکہ جینے کا صحیح ڈھنگ سکھاتی ہے، اور یہی تعلیم ہی تو ہے جو انسانوں کو کائنات کے رازوں سے آشنا کرتی ہے اور اس کے سامنے ترقی کی تمام دروازے کھول کر رکھ دیتی ہے، اور یہ اعلان
بیان کرتی ہے کہ علم نے خون لگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سیاروں گہواروں انجام نمو، علم بیٹے کے نئی قبر پہ ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، قاب قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باغ باغ جاتا ہوں میں، پھول چمن شاد رہے، نہیں چمن پہ پھول کھلیں گے، رہی زندگی میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔